اسلام کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لچک رکھی ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی یہ اوپر ابھر کے آئے گا. بہت سی مرتبہ ایسا لگے گا کہ اسلام دنیا سے مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر کسی ایسے اپنے بندے کو کھڑا کرے گا جس سے پھر سے اسلام دنیا میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا. حدیث میں بھی ہے بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا کہ چند مٹھی بھر اسلام کے ماننے والے لوگ تھے جو دبے کچلے سماج کے بہت ہی کم درجے کے لوگ تھے، جس سے ایسا لگتا تھا کہ اسلام کبھی ابھرے گا ہی نہیں. پھر دور آیا کہ دنیا پر اسلام چھا گیا، اور پھر صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ ایسا لگا کہ اسلام بالکل ختم ہو جائے گا. تاتاریوں کا جب دور آیا تو ایسا لگتا تھا کہ اسلام بالکل دنیا سے ختم، اور مسلمانوں کے اوپر ایسی دہشت اور خوف، تاتاری قوم کی ایسی دہشت بیٹھی ہوئی تھی کہ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ تاتاری قوم کی ایک بوڑھی عورت کسی بازار میں اگر کسی مسلمان کو مل جاتی تو وہ مسلمان سے یہ کہتی کہ تم یہیں پر کھڑے رہنا، میں ابھی تلوار لانا گھر سے بھول گئی ہوں، میں گھر جاؤں گی تلوار لے کر آؤں گی تب تمہیں قتل کروں گی، تم یہاں سے ہلو گے نہیں. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں پر ایسی دہشت تھی کہ اس مسلمان کی یہاں سے ہلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. وہ بوڑھی عورت گھر جاتی، تلوار لے کر آتی اور اس کی گردن کاٹتی. ایسا دور بھی مسلمانوں کے اوپر آیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دور بھی دکھایا کہ وہی تاتاری تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، اور انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت بخشی. تو یہ جو سلسلہ ہے کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج کی جو صورتحال ہے اس زمانے کی، اس وقت بھی ایسا ہی لگتا ہے. خود ہمارے ملک ہندوستان میں، دنیا کے دوسرے خطوں، دوسرے علاقوں میں، تمام جگہوں پر نظر ڈالنے سے، سب کا سروے کرنے سے جو بات نکل کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام پھر سے ختم ہو جائے گا، اور اسلام کا جو ستارہ ہے وہ جیسا لگتا ہے کہ ڈوب جائے گا. لیکن انہی حالات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے اپنے بندے کو کھڑا کرے گا جس کے نتیجے میں پھر سے اسلام بلند ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ جس کو ہم مٹانے کے لیے اور جس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ اسلام تو ایسا نکلا کہ جس کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، جتنا اس کو دباؤ اور جیسے ہی چھوڑو اتنا ہی یہ اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا. ان حالات میں ہم مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ بہت اہم ہو جاتی ہیں، بہت بڑھ جاتی ہیں، اور جتنی ذمہ داری ہماری بڑھتی ہے ہم اتنے ہی خواب خرگوش میں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. کوئی احساس ذمہ داری کا نہیں. دنیا میں کوئی بھی مخلوق جب اس کے اوپر کوئی خطرہ منڈلاتا ہے، کوئی پریشانی، کسی مصیبت کا سامنا اس قوم کو کرنا پڑتا ہے، تو ایک بار تو مصیبت میں، پریشانی میں وہ قوم پھنس جاتی ہے، لیکن دوبارہ وہ آنے والے خطرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے. ہر طرح کی طاقت و قوت، ہر طرح کی تدبیریں، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتی ہے تاکہ آنے والے خطرے سے نمٹا جا سکے اور اپنی حفاظت کی جا سکے. دنیا کی ہر مخلوق، انسان، جانور، ہر جگہ یہ تدبیر ملے گی. لیکن عجیب بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک بل سے بار بار ڈسے جاتے ہیں،
اور بار بار ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے اور ان کو ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم خطروں سے کیسے نمٹیں، ہم دنیا میں اپنے دین کے ساتھ کیسے جئیں، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کیا تدبیریں کر سکتے ہیں، کیا کیا راستے ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ عجیب سی صورتحال ہے کہ ایسی بے فکری تاریخ میں کبھی امت پر نہیں آئی جیسی بے فکری اور غفلت اس دور میں امت کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی تہذیب ہے، ایک اسلامی کلچر ہے جس میں ایک اللہ کا تصور ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کی شہادت اور گواہی ہے کہ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے آخری آسمانی کتاب ہونے کا یقین ہے۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اچھے اعمال یا برے اعمال اسی کے اعتبار سے جزا و سزا، عذاب یا اللہ کی طرف سے انعام کا ملنا، یہ عقیدہ ہے جو اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی تہذیب ہے، جہاں ایک طرف چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، اور جو بڑے ہیں ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا ہے، جہاں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جہاں بچوں کے حقوق ہیں، جہاں بڑوں کے حقوق ہیں، جہاں اپنوں کے پرایوں کے، جہاں مسلمانوں کے غیر مسلموں کے، سب کے ساتھ حسن سلوک اور سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، جہاں ظلم کے خلاف لڑنا ہے، انصاف ہی انصاف ہے، حق کا بول بالا کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ تصور ہے اسلامی تہذیب کا، اسلامی کلچر کا۔ اور دوسری طرف ایک ہے مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر، جس میں نہ بڑے کا لحاظ ہے، نہ چھوٹے کا لحاظ ہے، نہ ماں کا کوئی حق ہے، نہ باپ کا کوئی حق ہے، نہ پڑوسی کا کوئی حق ہے، نہ وہاں پر انصاف ہے، ظلم زیادتی ہے، بس ایک دنیا پرستی ہے، نہ وہاں پر اللہ کا تصور ہے، نہ رسول اللہ کا تصور ہے، بس پیدا ہوئے جیے مر گئے، پیدا ہوئے جیے مر گئے، بس یہیں تک وہ تہذیب سمٹ کے رہ جاتی ہے جو مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر کہلاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسی تہذیب جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں، جس کا کوئی روشن مستقبل نہیں، ایسی تہذیب اور ایسے کلچر کو ہم لوگ اور ہمارے جوان بچے اور بچیاں اس تہذیب کو اپنے اوپر ایسے اوڑھ رہے ہیں اور اپنے اوپر ایسے نافذ کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ اسلامی تہذیب سے نعوذ باللہ بہتر ہو گئی، اور اسلامی تہذیب کو بالکل ایسے چھوڑ دے رہے ہیں۔ وہ میڈیائی پروپیگنڈے کے نتیجے میں اور لوگوں نے جو بھڑکا دیا، جو سلیبس میں پڑھا دیا گیا اور جو بات سمجھا دی گئی، اس کے نتیجے میں اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب سے ایسے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، گویا اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، اب ان سے اس زمانے میں کیا لینا دینا۔ یہ عجیب سوچ ہے ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کی، بچوں کی اور بچیوں کی، یہ بڑی عجیب و غریب سوچ ہے۔ یہ صحیح معنی میں یہ ایسی سوچ ہے جو امت محمدیہ کے مستقبل کو داؤ پہ لگانے والی سوچ ہے، اور سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم بھی غیروں کی تہذیب میں، ان کے کلچر میں، اور ان کا جیسا اوڑھنا بچھونا ہے اور ان کا جیسا جینا مرنا ہے، ان کے جیسا لیونگ اسٹینڈرڈ اور لائف اسٹائل ان کا جیسا ہے، ہم بھی اگر اپنا لائف اسٹائل ویسا ہی بنا لیں تو دنیا میں ترقی کریں گے اور دنیا کی قومیں ہم سے خوش ہو جائیں گی۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، جبکہ قرآن نے کہا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہودی اور یہ عیسائی یہ لوگ تم سے اے مسلمانوں اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے دین کو، اپنی تہذیب کو پورے طور پر چھوڑ کر ان کے دین اور ان کی تہذیب میں شامل نہ ہو جاؤ، جب تک یہ خوش نہیں ہو سکتے۔ اب ہم اس چیز کو سوچیں، جہاں ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ نہیں، محض پینٹ شرٹ پہن لینے سے، محض داڑھی کو صاف کر دینے سے، محض شادی بیاہ میں ننگا ناچ کر دینے سے، محض ان کے جیسے کپڑے پہن لینے سے، ان کے جیسے طور طریق اختیار کر لینے سے، قرآن کہتا ہے وہ ایسے خوش نہیں ہوں گے۔
تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے اور کبھی کوئی خطرہ ان کی طرف سے ہمیں نہیں پیش آئے گا, یہ تمہاری غلط سوچ ہے. یہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے دین سے نہ پھر جاؤ, اس وقت تک یہ خوش نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم سب کو, ہمارے جوانوں کو اور گھر کے جو بڑے افراد ہیں ان کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کس رخ پہ جا رہے ہیں, ہماری بچیاں کس رخ پہ جا رہی ہیں, ہمارے جوان کس رخ پہ ہیں, ہماری جوان بچیاں کس رخ پہ ہیں. ان کے اندر اسلامی تہذیب کو لے کر کہیں کوئی شبہ تو نہیں, کہیں کوئی شک تو نہیں, کہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا جو عقیدہ ہم نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صرف ہمارے دباؤ میں, کسی مجبوری میں اللہ کو ایک مان رہے ہوں, کہیں وہ محمد الرسول اللہ کو آخری نبی صرف اس لیے مان رہے ہوں کہ ابا کہتے تھے, دادا کہتے تھے, گھر میں یہ سنا ہے, بس اس لیے وہ آخری نبی مان رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں. اس کی فکر ہم سب کو کرنی ہے کہ ان بچوں کا, ان نوجوان بچوں اور بچیوں کا جائزہ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسلام پر عمل صرف دباؤ میں, پریشر میں کر رہے ہیں, دل سے نہیں کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں. اس کی فکر ہمیں کرنی ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ لوگوں کو, قوموں کو خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ ہو. پہلی فکر بندے کو خود اپنے آپ کی ہو, قوموں کو اپنے آپ کو بدلنے کی, چینج کرنے کی فکر ہو کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں اور جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ان کو دور کر کے ہم کیسے اچھائیوں کو اپنے اندر لے لیں. جب تک یہ فکر خود بندے کے اندر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھی اس قوم کو تبدیل کرنے کی, اس کی تبدیلی کی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کریں. قرآن کریم نے تو بہت سے موقعوں پر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی ہے. ایک عجیب و غریب قرآن کی آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اے لوگو, اللہ کے جو دشمن ہیں, تمہارے جو دشمن ہیں, ان کے مقابلے میں تم سے جتنا ہو سکے اتنی طاقت اکٹھی کرو, جتنا تم سے ہو سکے. جسمانی اعتبار سے اپنی صحت بناؤ, مضبوط کرو, اپنے آپ کو مضبوط کرو, اپنی صحت بناؤ. آج ہم دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں, اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں. ہمارے جو بچے ہیں جو جوانی کی دہلیز پہ ہیں, جوان ہو گئے, ان کی صحت دیکھ لیں. یہ کیا اسلام کے کام آئیں گے؟ یہ کیا دین کے لیے کوئی ان سے کوئی امید کی جائے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بچہ جوان ہوتے ہی اس کی صحت ایسی ہو, اگر نہیں بن پا رہی ہے تو وہ اس کو چاہے جم جوائن کرنا پڑے یا اپنے گھر پہ رہ کر اس کے اپنے جسم کو مضبوط کرنا پڑے, کھائے پیے مضبوطی کے ساتھ جسم میں طاقت اور قوت پیدا کرے. یہ اسلام کا مطالبہ ہے. اور صورتحال بالکل عجیب و غریب ہے. 2-4 بچوں کو چھوڑ کر پورے سماج کا جائزہ لے لیجئے, بالکل جیسا لگتا ہے پچکا ہوا, چوسا ہوا آم. ان کے چہرے پر لگتا ہی نہیں ہے کہ جوانی کے کوئی آثار ہیں. ان بچوں سے, ان نوجوانوں سے آپ کیا امید کریں گے کہ کل یہ نوجوان ہمارے دین کو لے کر اٹھیں گے اور ہمارا یہ مستقبل ہے, یہ ہماری قوم کا فیوچر ہے. ان سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں. جس قوم کے نوجوانوں کی یہ حالت ہو کہ ان کو نشے کی لت پڑ جائے, ان کو گٹکا کھانے کی لت پڑ جائے, ان کو شراب, ڈرگز اور تمام طرح کے نشیڑی جو دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں ان کی صحبتوں میں رہ کر جس قوم کے نوجوان اس قدر بگاڑ کے راستے پر چل رہے ہوں, اس قوم کے نوجوانوں سے یہ امید کیسے بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ قوم کے نوجوان کسی لائق ہیں اور کسی کام آ سکتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, دشمنوں کے مقابلے اپنی طاقت اکٹھی کرو. دنیا کے جو حالات ہیں, ملک کے جو حالات ہیں, بڑے خطرناک ہیں. کب کہاں کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کے پاس اپنے ڈیفنس اور اپنی حفاظت کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرے پاس کیا تیاری ہے. کیا ہم جسمانی اعتبار سے مضبوط ہیں؟ کیا ہم مالی اعتبار سے مضبوط ہیں؟ پورے سماج, پورے محلے, پورے شہر
اگر سروے کیا جائے تو گنتی کے چند لوگ نکلیں گے جن کے پاس مالی اعتبار سے جو مضبوط ہیں، ورنہ اکثر مسلمان علاقوں میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مالی اعتبار سے بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کو محنت کر کے، کما کر کے، اور کچھ اپنے لیے اور کچھ قوم و ملت کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر لے، ان کو اس کی فکر ہی نہیں. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت اکٹھی کرو، جسمانی طور پر مضبوط ہو جاؤ، مالی طور پر مضبوط ہو جاؤ، اور مالی طور پر مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں مضبوط ہو جاؤ. ہم لوگ سوچے، ذرا غور کریں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو باقاعدہ مسلمان جیتتے تو بہت سارے ہیں، جیتنے کے بعد کوئی مندر میں گھنٹا بجا رہا ہے، کوئی یہاں ہار ڈال رہا ہے، کوئی وہاں پوجا کر رہا ہے، کوئی وہاں، وہ سب وہی ہیں. ان کو مسلمان بس نام سے، نام کسی نے محمد سراج اور نام کسی نے محمد داؤد رکھ لیا تو اس سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. اسلام ایک سوچ کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے. اس سوچ اور اس عقیدے کی بنا پر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے، محض نام کے مسلمان رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. ہم لوگ ذرا سوچ لیں سیاسی میدان میں ہماری کیا صورتحال ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ اپنے دشمن اور اپنے مخالفین کے سامنے ہم 2 منٹ بھی ٹھہر سکتے ہیں؟ کیا اس لائق ہے ہماری پوزیشن؟ قرآن تو کہتا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مضبوط ہو جاؤ. ایسی طاقت، ایسی مضبوطی ہر اعتبار سے تمہارے اندر ہونا چاہیے. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تمہارے اور اللہ کے جو دشمن ہیں تمہارے نام سے تھرا جائیں، کانپ جائیں. ایسی طاقت، ایسی مضبوطی تمہارے اندر ہونی چاہیے. وہ تو کہیں نظر نہیں آتی. تعلیمی اعتبار سے دیکھ لیں تو صورتحال یہ ہے کہ بالکل عجیب سے سناٹا ہے. کوئی بچہ ہے جو ہائی اسکول کر کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی ہے جو 12 کر کے چھوڑ دیتا ہے، گریجویشن تک تو اللہ ماشاء اللہ کوئی پہنچتا ہے، وہ بھی ہلکی پھلکی پرائیویٹ، کبھی گیا کبھی نہیں گیا، کبھی گیا کبھی نہیں گیا، اور ہلکے پھلکے ایسے ہی بس اٹینڈنس لگا کے کچھ لے دے کر کے ڈگری حاصل کر لی اور اس کے بعد بات ختم، بیٹھ گئے گھر. یہ تعلیمی صورتحال ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سماج میں جہاں ایک طرف دینی رہنمائی کرنے والے علماء کا ہونا فرض ہے، وہیں اس سماج میں ڈاکٹری لحاظ سے کچھ ایسے ماہر ڈاکٹروں کا ہونا فرض ہے، اور کچھ ایسے ماہر سائنٹسٹ کا ہونا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، بالکل ویسے ہی فرض ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے، ویسے ہی سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں جو ماہرین بزنس ایکسپرٹ ہوں، جو ماہرین ہوں بزنس کے، ایسے چند افراد کا ہونا فرض ہے. بالکل یہ الفاظ قرآن کی جو صحیح ترجمانی کہ ہر میدان میں اسلام کو، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں ایسے ماہرین کی ضرورت ہے کہ جو ماہرین ہر میدان، ہر فیلڈ کے کچھ ایسے افراد ہوں جو وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے اور وقت پر، ضرورت پر قوم ملت کے کچھ کام آ سکے. ایسی طاقت قوت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایسی طاقت اکٹھی کرو کوئی میدان رہ نہ جائے، کوئی فیلڈ ایسی نہ بچے، کوئی زندگی کا شعبہ، دنیا کا کوئی میدان ایسا نہ بچے جس میں مسلمانوں کی نمائندگی نہ ہو، جس میں مسلم ایکسپرٹ موجود نہ ہو، جس میں قوم و ملت کا درد رکھنے والے افراد نہ ہو. ایسا کوئی فیلڈ اور کوئی میدان اگر بچ گیا تو پوری کی پوری قوم گناہگار ہوگی. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. خالی کھایا پیا اور موج مستی اور اس کے بعد بس یہاں تک ٹی شرٹ اور چل دیے نکل گئے اور منہ میں مسالہ گٹکا کھاتے سگریٹ ہاتھ میں دبا کے نکل گئے، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے. اس لیے تو جانور بھی، ایسے تو جانور بھی دنیا میں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی ہی مخلوق پیدا کرنی تھی تو اس کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے لیے تو پہلے سے بہت ساری مخلوق تھی، جنات سے دنیا آباد تھی. کیا ضرورت تھی انسانوں کو پیدا کرنے کی؟ اور پھر کیا ضرورت تھی انسانوں میں بھی مسلمانوں کو بنانے کی؟ اور کیا ضرورت تھی نبیوں کے سلسلے کو جاری کرنے کی؟ اور پھر کیا ضرورت تھی اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ کو آخری اور انقلابی کتاب دنیا میں لے کر بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟
کیا صرف وہ کتاب اس لیے بھیجی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بس کوئی مر جائے تو سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی جی جائے تو بس سورہ بقرہ پڑھ لو، گھر میں پریشانی آگے سورہ بقرہ پڑھوا دو، کسی نے اپنا کوئی دکان کھولی وہاں پہ قرآن خوانی کروا دو، کوئی اگر کسی کو نظر لگ گئی 2 آیتیں پڑھ کے دم کروا دو، اس لیے قرآن آیا تھا؟ قرآن کریم تو ایک انقلابی کتاب ہے۔ قرآن کریم تو ہمیں اور آپ کو، پوری دنیا انسانیت کو صحیح زندگی کیا ہے یہ سکھانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ جھاڑ پھونک یا یہ مرنے جینے میں چند آیتیں پڑھ کے دم کرنا، برکت حاصل کر لینا، اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کو تو کہا ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت نامہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن تو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، قرآن تو انسان کو تمیز دینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھوں گریبان میں کہ میں کتنا تیار ہوں اپنے قرآن کے حساب سے۔ آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کتنے تیار ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو کتنا تیار رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے بچوں کو کتنا تیار رکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی کو اس کی فکر ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس ذمہ داری جس قوم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اسی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اور جو قوم احساس سے خالی ہو، شعور سے خالی ہو، وہ قوم اسلام کے نام پہ کلنک ہے۔ قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ اپنے اعمال سے دکھاوا کرتے ہوئے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ غلط فہمی میں نہ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے پیروں میں کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اور حیرت اس بات پر ہے وہم لا یشعرون کہ ان کو احساس نہیں۔ اگر کسی قوم سے، کسی سماج سے احساس کی جو دولت ہے اگر وہ چھن جائے تو پھر وہ قوم ذہنی طور پر پست اور غلام بن جاتی ہے، اور پھر اس کو چاہے جتنا دبا لیجیے، جتنا ستا لیجیے، اس کو دبے ہوئے اور اس کو ظلم سہتے سہتے اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے۔ اس لیے اپنے اندر احساس پیدا کریے،